اب یہ بات اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آ چکی ہے کہ نیٹو کا ساخت اور چلنے کا طریقہ ماضی کا نہیں رہے گا۔ طاقتوں کے اس نئے بنتے بگڑتے تعاون میں پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اپنے آپ کو انتہائی انٹیلیجنٹلی کسی ایسی جگہ پہ پلیس کرے کہ وہ براہ راست کسی بڑی طاقت کی دشمنی مول نہ لے۔ ان کی فیملی نے یہ بھی کنفرم کر دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بات گفتگو جو ہے وہ 20 منٹ کی ان کے بیٹوں سے کروا دی گئی ہے اور ان کے بیٹے مطمئن ہیں بات کرنے کے بعد۔ ان کے نزدیک سیاست بعد کی بات ہے، پہلے ان کے لیڈر کی صحت اور زندگی کا معاملہ ہے، وہ سب سے اہم ہے۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت اور پھر ان کی ملاقات جو مارکو روبیو سے ہوئی، جو خصوصی طور پر میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ جو کانفرنس ہے یہ اس لحاظ سے بہت ہی تاریخی ہے کہ اس کانفرنس میں اگر آپ جرمن چانسلر کی گفتگو سنیں یا فرینچ صدر کی گفتگو سنیں یا برطانوی وزیر اعظم کی تقریر سنیں یا خود یورپی یونین کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے خیالات سنیں، تو اب یہ بات اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آ چکی ہے کہ نیٹو کا ساخت اور چلنے کا طریقہ ماضی کا نہیں رہے گا۔ یہی خود جو امریکی وزیر دفاع ہے مارکو روبیو، ان کی بھی تقریر میں یہی بات کی وضاحت تھی کہ نیٹو کے پرنسپل اصولی طور پہ وہ نیٹو کے خلاف نہیں ہے، لیکن جس طرح سے یہ چلتی رہی ہے اس طرح مزید اب امریکہ اس کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی تقریر میں اقوام متحدہ کے ناکام ہونے کی کئی مثالیں دیں اور ذکر کیا۔ مارکو روبیو نے اپنی تقریر میں اسی سیکیورٹی کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ جو ہے یہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ نہ تو یہ یوکرائن کی جنگ کو روک سکا، نہ ہی یہ وینزویلا کے بقول ان کے جو کرپٹ حکمران تھا اس کو روک سکا، امریکی فورسز کو ایکشن کرنا پڑا، نہ ہی اقوام متحدہ غزہ کا مسئلے کا کوئی حل نکال سکا، وہاں بھی امریکہ کو ہی لیڈرشپ لینی پڑی۔ تو یہ ساری باتیں کر کے وہ واضح طور پر یہ بتا رہے تھے کہ جس پرانے آرڈر پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا چل رہی ہے وہ آرڈر کلیپس ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے، نتائج نہیں دے پا رہا، لہٰذا اب کسی نئے آرڈر کی ضرورت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جرمن چانسلر ہو، فرینچ پریزیڈنٹ ہوں یا برٹش پرائم منسٹر ہوں، ان تینوں بڑی طاقتوں کا اور یورپی یونین کا بھی یہی خیال ہے کہ اب پرانی دنیا نہیں رہی ہے، امریکہ پہ ڈیپینڈنس ختم کرنی ہوگی۔ خود امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے، بلکہ وہ تو اب اقوام متحدہ کو بھی کہہ رہا ہے کہ ایک ریلیونٹ ادارہ ہو گیا۔ تو جہاں پہ اتنا پرانا اسٹیبلشڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہو، طاقتوں کے توازن بدل رہے ہوں، اور جہاں پہ بنگلہ دیش میں ہم نے ابھی حال میں دیکھا کہ وہاں الیکشن ہوئے تو وہاں پہ جو امریکن امبیسڈر ہیں انہوں نے کھل کر یہ بات کی ہے کہ بنگلہ دیش کی آنے والی حکومت کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اپنے دفاع کے لیے ان کا انحصار چائنا پر ہوگا یا امریکہ پر۔ تو اب اس طرح کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں یہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کی جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی شرکت جو ہے وہ کس حد تک غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کا جو رشتہ امریکہ کے ساتھ ہے وہ ریلیشن شپ ہے سیکورٹی ریلیشن شپ، ہمیشہ سے مینلی یہ سیکورٹی کا ریلیشن شپ رہا ہے، باقی اس کی جتنی بھی جہتیں ہیں وہ سیکورٹی ریلیشن شپ کے نیچے باقی کام ہوئے ہیں، مثلا تھوڑی بہت تجارت وغیرہ، لیکن جو مضبوطی رہی ہے، اس کی جو وجہ رہی ہے تعلق کی، وہ سیکورٹی ریلیشن شپ رہی ہے، اور اب بھی وہی صورتحال ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ طاقتوں کے اس نئے بنتے بگڑتے تعاون میں پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اپنے آپ کو انتہائی انٹیلیجنٹلی کسی ایسی جگہ پہ پلیس کرے کہ وہ براہ راست کسی بڑی طاقت کی دشمنی مول نہ لے۔ اور اس کے لیے ہمیں خود چینی اسکالر ڈاکٹر وکٹر گاؤ کی اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کی کہ پاکستان نے پہلے بھی امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک پل کا، ایک برج کا کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان یہ کردار آج بھی ادا کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایک غیر معمولی اہمیت دیکھنے میں آئی ہے، خود امریکہ میں، مغربی دارالحکومتوں میں، اور چائنا میں تو ظاہر ہے پاکستان کے تعلقات ہیں ہی۔ تو بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی اب تک کی جو سب سے زیادہ بڑی اسٹرینتھ رہی ہے موجودہ نظام آنے کے بعد، وہ خارجہ محاذ پر اس کی کامیابی ہے، وہ جنگی میدان میں اس کی کامیابی ہے۔ اور جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، یعنی وہ معیشت ہو یا سیاست ہو یا دہشت گردی کا مسئلہ ہو، ان تمام مسائل سے نمٹنا یہ خود ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں بیرونی دنیا کا تعاون اشد ضروری ہے، نہایت ضروری ہے، لازمی ہے۔ یعنی اپنی معیشت چلانے کے لیے، اپنا نظام چلانے کے لیے ہمیں دنیا کی بڑی طاقتوں کا تعاون بھی چاہیے، اور بڑے کسی نئے مسئلے میں ظاہر ہے کہ الجھے بغیر کس طرح سے ہم اپنی جگہ بنا پاتے ہیں۔ اگر ہماری اندرونی خوشحالی اور ریوائول ہونا ہے، اس کا بہت گہرا تعلق ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے اور دنیا کے باقی ممالک کس طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
سو جو پاکستان کی موجودہ نظام کی کامیابی ہے، یعنی کہ خارجہ معاملات میں اس کی کامیابی، جنگی معاملات میں، اس کامیابی کا فائدہ اٹھا کر کس طرح اندرونی استحکام کے لیے ہم باقی دنیا سے مدد لیتے ہیں، یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی امتحان ہے، اور یہی موجودہ نظام کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ دیکھیے، وہ تمام لوگ جو اس وقت یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے صحت کے حوالے سے حکومت اور نظام کسی دباؤ میں آ چکا ہے، یا یہ کہ اگر دباؤ مزید ڈالا گیا تو نظام جو ہے وہ ان کی رہائی پہ مجبور ہو جائے گا، یہ اس طرح کی باتیں مزید مشکل میں ڈالنے والی باتیں ہیں۔ جہاں تک بانی پی ٹی آئی کے صحت کا مسئلہ ہے، اس پر خود حکومت کے تمام ذمہ دار بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ مناسب علاج، اچھا علاج، بہترین علاج ان کا حق ہے، حکومت اس کا انتظام کرے گی، اس کا انتظام شروعات ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اب ان کی فیملی نے یہ بھی کنفرم کر دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بات گفتگو جو ہے وہ 20 منٹ ان کے بیٹوں سے کروا دی گئی ہے، اور ان کے بیٹے مطمئن ہیں بات کرنے کے بعد ان سے۔ تو یہ جو علاج کا فیصلہ ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک آپ یوں کہیے کہ گڈ ول جسٹر کہیے، یا یہ کہیے کہ وہ اپنی ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کو بھی بار بار یعنی کیش کراتے ہوئے جذباتی اور نامعقول اور بے وقوف قسم کے بیانات دہرائے جائیں گے، جذباتی باتیں کی جائیں گی، یہ کہا جائے گا کہ ہم نے دبا لیا، ہم نے جھکا لیا، اور بس تبدیلی آ گئی ہے، اور رہائی اور اس طرح کے معاملات، تو اس طرح کی گفتگو سے ایک ایسا نظام جس سے پہلے ہی آپ لڑ کے ہار چکے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات بہت اچھی ہے جو وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی نے کی، اور ہمیں اس کی داد دینی چاہیے۔ یعنی جب سے سہیل آفریدی نے پختونخوا میں اقتدار سنبھالا ہے، گو کہ ان کی اب تک کی تمام سیاست کنفرنٹریشن کی رہی ہے، سخت باتوں کی رہی ہے، لیکن جب کوئی مثبت بات سامنے آئے تو اس کو سراہنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ سہیل آفریدی نے بہت اچھی بات کی، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کی، کہ ان کے نزدیک سیاست بات کی بات ہے، پہلے ان کے لیڈر کی صحت اور زندگی کا معاملہ ہے، وہ سب سے اہم ہے۔ یعنی یہ کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی جس مشکل میں گرفتار ہیں، اس وقت ان کی صحت، ان کی زندگی اور ان کی سلامتی کا خیال اگر کیا جائے، تو اگر اس کو ترجیح بنایا جائے، تو پھر یہ احتجاجی سیاست، یہ للکارنا، یہ فساد کرنا، یہ غصہ دلانا، یہ آٹومیٹکلی پھر پس منظر میں چلا جائے گا، کیونکہ مقصد اب تبدیل ہو گیا ہے۔ مقصد اب فساد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ پہلے بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ان کی زندگی اور سلامتی کے بارے میں، جو کہ سہیل آفریدی نے پوزیشن لی، اور بالکل ٹھیک لی ہے، اور اپنی پارٹی تحریک انصاف کو جو ان کا پیغام ہے کہ وہ ہر کسی طرح کے فساد سے یعنی پنگا نہ لیں۔ اس وقت وہ کوئی اپنے لیڈر کے لیے مسائل اکٹھے مزید ان کو نہ بڑھائیں، بلکہ خاموشی سے اپنے وقت کا انتظار کریں، اور جب ان کے لیڈر کا علاج مکمل ہو جائے، ان کی سلامتی کے حوالے سے یقین آ جائے، ان کی صحت ٹھیک ہو جائے، تو سیاست کہیں نہیں جا رہی، پاکستان بھی اللہ خیر کرے کہیں نہیں جا رہا، لوگ بھی کہیں نہیں جا رہے۔ دوسری سیاسی جماعتیں مثال موجود ہیں، ان کی قیادتیں مثال کے طور پہ موجود ہیں۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، اپنے وقت کا انتظار کریں، اور جب بھی ان کو آگے چانس ملے گا سیاست کرنے کا، وہ بالکل راستہ کھلا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ماضی میں ہوا ہے، ماضی کے کتنے کتنے سالوں کی اسیر آج آصف علی زرداری ان کی مثال ہے، ایوان صدر میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ سہیل آفریدی کی بالکل ٹھیک بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی اس پر توجہ دے گی کہ اس وقت وہ اپنے لیڈر کی صحت کی طرف توجہ کریں۔